ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں گئے تو دادا نے ہمیں حویلی کے سب سے آخری کمرے کی طرف جانے سے سختی سے منع کیا۔ ایک رات مجھے اس کمرے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تالا توڑا اور دروازہ دھکیلا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن جب میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو فرش پر زنجیروں میں جکڑی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے جب سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوتے ہی ہم سب گھر والے شہر کی بے تحاشا گرمی اور شور و غل سے دور اپنے آبائی گاؤں پہنچ گئے، جہاں کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے پناہ سکون تھا۔ ہمارا گاؤں بہت پرانا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ہمارے خاندان کا وہ پرانا گھر موجود تھا جسے سب لوگ بڑی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی کئی سو سال پرانی تھی اور اس کی اونچی اونچی دیواریں پرانی اور انتہائی مضبوط اینٹوں سے بنی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی جانی پہچانی خوشبو آتی تھی جو پرانی مٹی اور گیلی لکڑی کی ہوتی ہے۔ دادا جان اس حویلی کے مالک تھے اور پورے گاؤں میں ان کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی دادا جان نے ہم سب بچوں کو اپنے پاس صحن میں جمع کیا اور نہایت سخت لہجے میں ہمیں ایک خاص اور پرزور ہدایت کی۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرانی اور مضبوط چھڑی کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے کہا کہ حویلی کے مشرقی حصے میں موجود بالکل آخری کمرے کی طرف جانے کی کسی بھی بچے یا بڑے کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں ڈراتے ہوئے بتایا کہ وہ حصہ کئی سالوں سے بالکل بند پڑا ہے اور اس کی چھت اور پرانی دیواریں وقت کے ساتھ بہت کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے وہاں جانا خطرے سے بالکل خالی نہیں ہے۔ دادا جان کی تیز آنکھوں میں اس وقت اتنی زیادہ سختی اور غصہ تھا کہ ہم میں سے کسی بھی بچے کی ذرا سی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے اس بارے میں مزید کوئی سوال پوچھ سکیں۔ دن کے وقت تو پوری حویلی میں خوب رونق ہوتی اور چہل پہل رہتی۔ ہم سب بچے صحن میں کھیلتے، دوڑتے اور گاؤں کے مختلف اور خوبصورت حصوں کی سیر کرتے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور رات کا اندھیرا گہرا ہر طرف چھانے لگتا، وہ پرانی اور بڑی حویلی اچانک کسی پر اسرار اور ڈراؤنی جگہ کا منظر پیش کرنے لگتی۔ رات کی اس گہری اور لمبی خاموشی میں حویلی کا وہ بند اور تاریک حصہ میرے ذہن میں عجیب و غریب اور خوفناک خیالات پیدا کرنے لگتا۔ مجھے ہمیشہ اپنے دل میں ایسا لگتا جیسے اس آخری اور ممنوع کمرے میں ضرور کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے جو دادا جان ہم سب گھر والوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب پوری حویلی کے تمام لوگ گہری نیند کے آغوش میں تھے اور چاروں طرف ایسی مکمل اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سوئی گرنے کی ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دی جائے، میری آنکھ اچانک بے چینی سے کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت دور سے کسی انسان کے رونے اور شدید تکلیف میں سسکنے کی مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ سوچا کہ شاید رات کی تیز اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے کوئی پرانا دروازہ یا لکڑی کی کھڑکی بج رہی ہے، اور میرے نیند سے بھرے ذہن نے اسے رونے کی آواز سمجھ لیا۔ لیکن جب میں نے بستر پر سیدھا ہو کر اپنے کانوں پر زور دے کر پوری توجہ اور دھیان سے سنا تو وہ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور اس میں ایک عجیب سا درد اور بے پناہ بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ تکلیف دہ آواز بالکل اسی آخری اور اندھیرے کمرے کی سمت سے سیدھی آ رہی تھی جس کی طرف جانے سے دادا جان نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا
اور میرے پورے جسم میں خوف اور سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات گئے اس ویران اور بند کمرے میں کون ہو سکتا ہے جو اتنی شدید تکلیف میں ہے اور مسلسل رو رہا ہے۔ اس سکتی ہوئی آواز نے میرے اندر ایک ایسی عجیب بے چینی پیدا کر دی کہ میں اپنے بستر پر مزید ایک لمحہ بھی نہ لیٹ سکا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے ننگے پاؤں فرش پر رکھے جو رات کی شدید خنکی کی وجہ سے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور انتہائی دبے پاؤں بنا کوئی آواز پیدا کیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کے لمبے کوریڈور میں گپ اندھیرا تھا اور روشنی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے راستہ دیکھنے کے لیے اپنے پاس موجود چھوٹی دستی روشنی کا سہارا لیا، جس کی ہلکی اور پیلی سی چمک سیدھی زمین پر پڑ رہی تھی اور تھوڑا بہت راستہ دکھا رہی تھی۔ میں انتہائی آہستہ آہستہ اور سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا تاکہ میرے چلنے کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو اور کوئی جاگ نہ جائے۔ میرا ہر اٹھنے والا قدم مجھے اس پرانے اور ممنوعہ کمرے کے مزید قریب لے جا رہا تھا۔ راستے میں آنے والی پرانی دیواروں پر لگے بڑے بڑے اور گھنے جالے اور فرش پر جمی ہوئی مٹی اور موٹی دھول اس بات کا واضح اور پکا ثبوت تھے کہ یہاں برسوں سے کسی بھی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ حویلی کا یہ پرانا حصہ بالکل ویران، تاریک اور انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کمرے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، میری سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں اور ڈر کے مارے میرے ماتھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ خاموشی اس قدر گہری اور خوفناک تھی کہ مجھے اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی تیز آواز بہت بلند اور صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ رونے اور سسکنے کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور بہت قریب محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انسان بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں ہو اور کسی سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اس درد بھری آواز میں اتنا زیادہ دکھ چھپا تھا کہ میرا سارا خوف آہستہ آہستہ ہمدردی اور ترس میں بدلنے لگا۔ میں سنبھل کر چلتے چلتے آخر کار اس لمبی اور تاریک راہداری کے بالکل آخر میں پہنچ گیا جہاں وہ پرانا اور پر اسرار کمرہ موجود تھا۔ اس کمرے کا بڑا دروازہ حویلی کے باقی تمام عام دروازوں سے بہت مختلف اور غیر معمولی طور پر بھاری تھا۔ اس پر بہت پرانی کالی اور انتہائی مضبوط لکڑی لگی ہوئی تھی، جس پر لوہے کے بڑے بڑے اور موٹے کیل ٹھوکے ہوئے تھے، اور اس دروازے کے بالکل درمیان میں لوہے کا ایک بہت بڑا، انتہائی بھاری اور زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ دروازے کے بالکل قریب کھڑے ہونے سے اندر موجود اس شخص کی درد بھری سسکیاں اتنی صاف اور واضح سنائی دے رہی تھیں کہ میرے دل میں خوف اور تجسس نے پوری طرح ڈیرا جما لیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میرا دماغ پوری طرح سے دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف میرے ذہن میں دادا جان کا وہ سخت اور غصے والا چہرہ تھا اور ان کی وہ سخت ہدایت تھی جس میں انہوں نے اس کمرے کے قریب بھٹکنے سے بھی سختی سے منع کیا تھا، اور دوسری طرف اس بند اور بھاری دروازے کے پیچھے قید کسی بے بس اور تکلیف میں مبتلا انسان کی دردناک آواز تھی جو مسلسل مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی اور میرے سوئے ہوئے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی دستی روشنی ادھر ادھر ڈالی تو مجھے اپنے دائیں طرف دیوار کے ساتھ ہی فرش پر مٹی میں اٹا ہوا لوہے کا ایک پرانا اور انتہائی بھاری لمبا ڈنڈا پڑا ہوا نظر آیا، جو شاید کسی پرانے زمانے میں اس بھاری دروازے کو پیچھے سے سہارا دینے یا بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ میں نے اپنے تمام تر ڈر اور خوف پر قابو پاتے ہوئے
اور اللہ کا نام لے کر اپنے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری لوہے کے ڈنڈے کو زمین سے اٹھا لیا۔ اس لوہے کے ڈنڈے کا وزن میری سوچ اور اندازے سے بھی کہیں زیادہ تھا، لیکن اب میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر قیمت پر یہ دروازہ کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اندر کون انسان قید ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس لوہے کے ڈنڈے کو پوری مضبوطی سے پکڑ کر اپنی تمام تر طاقت اور زور کے ساتھ اس بڑے اور زنگ لگے ہوئے پرانے تالے پر دے مارا، اور اسی لمحے رات کے اس گہرے اندھیرے اور خوفناک خاموشی کو بری طرح چیرتی ہوئی اس بھاری تالے کے زوردار طریقے سے ٹوٹنے کی انتہائی بھاری اور گونجدار آواز پیدا ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے پوری حویلی کے در و دیوار اس زوردار آواز سے کانپ اٹھے ہوں، اور میرا جسم خوف کے مارے پسینے میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ میں چند سیکنڈ تک وہیں بت بنا کھڑا رہا، اور میری نظریں پیچھے کی طرف راہداری کے اندھیرے میں جمی رہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اس زوردار آواز کو سن کر دادا جان یا گھر کا کوئی اور فرد جاگ کر وہاں نہ آ جائے۔ میری سانسیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن چاروں طرف ایک بار پھر وہی خوفناک اور گہری خاموشی چھا گئی، اور دور دور تک کسی کے قدموں کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں جاگا، تو میں نے اپنا سارا دھیان دوبارہ اس بھاری اور پر اسرار دروازے کی طرف کر لیا۔ ٹوٹا ہوا زنگ آلود تالا اب بھی دروازے کے کنڈے میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری تالے کو نکالا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا تاکہ مزید کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ اب میرے سامنے وہ صدیوں پرانا بھاری لکڑی کا دروازہ تھا، جس کے پیچھے سے اب بھی سسکنے کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی دستی روشنی کو بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا، اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس ٹھنڈی اور کھردری لکڑی پر رکھ کر دروازے کو اندر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ اتنا زیادہ بھاری تھا کہ مجھے اپنے جسم کی پوری طاقت لگانی پڑی۔ برسوں سے بند رہنے کی وجہ سے دروازے کے قبضوں میں زنگ لگ چکا تھا، اور جب اس نے اندر کی طرف کھلنا شروع کیا تو لکڑی کی ایک انتہائی دل خراش اور چیختی ہوئی آواز پیدا ہوئی، جو کسی بھوکے اور زخمی درندے کی دھاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ دروازہ بمشکل اتنا ہی کھل سکا کہ میں اس میں سے اندر داخل ہو سکوں۔ جیسے ہی میں نے اس پر اصرار اور خوفناک کمرے کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا، تو سب سے پہلے جس چیز نے میرا استقبال کیا وہ ایک انتہائی شدید اور حبس زدہ بدبو تھی۔ یہ بدبو اتنی تیز اور ناگوار تھی جیسے گلے سڑے پتوں، پرانی گیلی مٹی اور بند جگہ کی ہوا برسوں سے ایک ہی جگہ قید ہو کر زہریلی ہو چکی ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنی ناک اور منہ پر رکھ لیا۔ کمرے کے اندر کا اندھیرا باہر کے اندھیرے سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کی تاریکی نے روشنی کو مکمل طور پر نگل لیا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دستی روشنی کو آگے کی طرف کیا۔ روشنی کی اس ہلکی سی پیلی لکیر میں مجھے ہوا میں اڑتے ہوئے مٹی اور دھول کے بے شمار ذرات صاف نظر آنے لگے، جو برسوں سے اس ویران کمرے کا حصہ تھے۔ روشنی پڑنے سے کمرے کی پرانی اور خستہ حال دیواریں نمودار ہوئیں، جن کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، اور ان پر کالے اور گہرے رنگ کے عجیب و غریب دھبے پڑے ہوئے تھے، جو کسی خوفناک سائے کی طرح لگ رہے تھے۔
میں نے آہستہ آہستہ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے۔ میرے ننگے پاؤں جب اس کمرے کے انتہائی ٹھنڈے اور کھردرے فرش پر پڑے تو مجھے پورے جسم میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ فرش پر مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ خشک پتے اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جو میرے قدموں کے نیچے دب کر ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز کو پیدا کر رہے تھے۔ کمرے کا ماحول اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت الٹے قدموں واپس بھاگ جاؤں اور اپنے کمرے میں جا کر کمبل اوڑھ کر سو جاؤں، لیکن وہ سسکنے کی آواز اب بہت زیادہ قریب اور واضح ہو چکی تھی۔ میں نے دستی روشنی کا رخ اس طرف موڑ دیا جدھر سے وہ درد بھری آواز آ رہی تھی۔ روشنی کا دائرہ جیسے ہی کمرے کے بالکل آخری اور تاریک کونے میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے پورے جسم کا خون جیسے برف کی طرح جم گیا۔ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلنے والی تھی، لیکن میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا منہ سختی سے دبا لیا۔ سامنے فرش پر ایک انتہائی کمزور اور لاغر سی انسانی شکل سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے روشنی کو اس کے بالکل اوپر کیا تو مجھے وہ ایک انتہائی بوڑھی اور ضعیف عورت نظر آئی جس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے اتنے زیادہ پرانے اور میلے ہو چکے تھے کہ ان کا رنگ پہچاننا بھی ناممکن تھا، اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ کر رکتا رہا۔ اس بوڑھی عورت کے بال انتہائی الجھے ہوئے اور سفید تھے جو اس کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان میں مٹی اور جالے پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ اور حیران کیا وہ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی لوہے کی انتہائی موٹی اور بھاری زنجیریں تھیں۔ وہ زنجیریں اتنی بڑی اور مضبوط تھیں کہ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ان زنجیروں کا دوسرا سرا دیوار میں گڑے ہوئے ایک بہت بڑے لوہے کے کڑے کے ساتھ سختی سے باندھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر اپنا سر اٹھانے کی بھی طاقت نہ بچی ہو۔ اس کے جسم پر موجود وہ زنگآلود زنجیریں اس کی کمزور اور سوکھی ہوئی کلائیوں اور ٹخنوں کو بری طرح جکڑے ہوئے تھے، اور صاف لگ رہا تھا کہ یہ زنجیریں برسوں سے اس کے جسم کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اچانک دستی روشنی کی پیلی اور تیز چمک جب سیدھی اس عورت کے جسم پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک اٹھی اور اس کے پورے جسم میں ایک تیز کپ کپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ برسوں سے اس گپ اندھیرے اور تنہائی کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے روشنی کی وہ ہلکی سی کرن بھی اس کے لیے کسی تیز دھار خنجر کی طرح تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی تکلیف اور گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے اپنے دونوں کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو اس اچانک پڑنے والی روشنی سے بچا سکے۔ اس کی سانسیں بہت تیز چلنے لگیں اور وہ زنجیروں کو کھینچتے ہوئے دیوار کے مزید پیچھے کونے کی طرف سکڑنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے ان بھاری زنجیروں کے آپس میں ٹکرانے کی ایک انتہائی دل خراش اور خوفناک دھاتی آواز اس خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات طوفان کی طرح مچلنے لگے۔ میرا دماغ یہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ میرے دادا جان جو پورے گاؤں میں اپنی شرافت اور نیکی کے لیے مشہور تھے، وہ اتنے ظالم اور بے رحم بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی کمزور اور بوڑھی عورت کو جانوروں کی طرح
ان موٹی زنجیروں میں جکڑ کر اس اندھیرے اور حبس زدہ کمرے میں قید کر رکھا ہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت کا کیا قصور ہے اور اسے کتنے سالوں سے یہاں اس دردناک عذاب میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ میرا دل ترس اور ہمدردی سے بھر گیا اور میں نے اپنی تمام تر ہمت اور حوصلہ جمع کرتے ہوئے انتہائی ڈرتے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے اپنے قدم اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھائے۔ میں اس کے بالکل قریب جا کر رک گیا اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ کون ہیں آپ، اور دادا جان نے آپ کو ان بھاری زنجیروں میں اس اندھیرے کمرے کے اندر کیوں باندھ رکھا ہے؟ میری آواز سن کر اس بوڑھی عورت کا کانپتا ہوا جسم ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے کے آگے سے اپنے دونوں کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھ انتہائی آہستہ آہستہ نیچے کیے، اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا گلا سوکھا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ بری طرح پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی درد بھری سسکتی ہوئی اور مدھم سی آواز میں بامشکل اپنے سوکھے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، مدد، میری مدد کرو۔ اس بوڑھی اور بے بس عورت کی وہ درد بھری اور کانپتی ہوئی آواز جس میں اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، میرے کانوں کے راستے سیدھی میرے دل میں اتر گئی، اور میرے اندر موجود سارا خوف جیسے ایک لمحے میں پگھل کر شدید ہمدردی اور دکھ میں بدل گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی عجیب سی کشش اور اپنائیت تھی جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی سسکیاں مجھ سے صدیوں پرانی کوئی داستان سنا رہی ہوں، اور اس کے ہر لفظ میں ایک گہرا اور پوشیدہ درد چھپا ہو۔ میں نے اپنی دستی روشنی کو اس کے چہرے کی طرف سے تھوڑا سا ہٹا کر زمین کی طرف کر دیا تاکہ اس کی کمزور اور بوڑھی آنکھوں کو روشنی کی اس تیز چمک سے مزید کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اندھیرے اور سیلن بھرے اس پرانے کمرے کی خاموشی میں صرف ہم دونوں کی تیز اور بے ترتیب سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل قریب جا کر زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ میں اس کے چہرے کو صاف اور قریب سے دیکھ سکوں۔ قریب سے دیکھنے پر اس عورت کی حالت میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خراب اور قابل رحم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی جلد پر بے شمار گہری جھریاں پڑ چکی تھیں، اور وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ بن چکی تھی جس میں بمشکل تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی ہو۔ اس کے بکھرے اور الجھے ہوئے سفید بال اس کے چہرے کو آدھا چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی کے ساتھ اس کے ماتھے پر آئے ہوئے اور الجھے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تاکہ اس کا چہرہ واضح ہو سکے۔ جیسے ہی میں نے اس کے بالوں کو ہٹایا، اس نے روشنی کی ہلکی سی چمک میں آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے سے ہٹائے اور اپنی بند آنکھوں کو بڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں برسوں کے اندھیرے کی وجہ سے روشنی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے وہ بار بار اپنی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ لیکن جب اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں اور اس نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھا کر سیدھا میری طرف دیکھا تو اس کی ان دھنسی ہوئی اور بے نور آنکھوں کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر رک سی گئی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا گہرا سمندر چھپا تھا جس میں درد، تکلیف، تنہائی اور بے پناہی کے بے شمار طوفان دبے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس عورت نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ اور اتنی اذیتیں سہی ہیں جس کا اندازہ لگانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
لیکن ان سب کے باوجود جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں موجود خوف اور وحشت اچانک سے ایک عجیب سی حیرت اور بے پناہ محبت میں بدلنے لگی۔ وہ مجھے اس طرح ٹکٹکی باندھے دیکھ کر لگاتار دیکھ رہی تھی جیسے وہ میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یا جیسے وہ مجھے پہلے سے بہت اچھی طرح پہچانتی ہو اور مجھے دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ اس کی وہ گہری اور ویران آنکھیں اچانک آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ گرم آنسو اس کے گالوں کی گہری جھریوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر گرنے لگے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک اجنبی اور قیدی عورت مجھے دیکھ کر اس قدر جذباتی کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے رونے میں اتنی بے بسی کیوں شامل ہے۔ اس نے اپنے سوکھے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے کچھ زیادہ صاف لیکن جذبات سے بھری ہوئی اور انتہائی کانپتی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے کمزور ہاتھ میری طرف بڑھائے اور انتہائی درد اور محبت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، میرے خدا کتنے سال گزر گئے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ ان ظالموں نے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے اس اندھیرے غار میں پھینک دیا، لیکن آج تمہیں اپنے سامنے اتنا بڑا اور جوان دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ساری تکلیفیں اور سارا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ایک لمحے کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوڑھی اور بھاری زنجیروں میں جکڑی قیدی عورت مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے جیسے وہ مجھے میرے بچپن سے جانتی ہو اور اس کا میرے ساتھ کوئی بہت گہرا اور قریبی خونی رشتہ ہو۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ عجیب و غریب الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے اور میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میرا پورا جسم حیرت اور ایک نئے خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ میں تیزی سے اپنے قدموں پر پیچھے کی طرف ہٹا تاکہ اس سے تھوڑا فاصلہ بنا سکوں۔ اسی دوران میرے پاؤں زمین پر پڑی ہوئی ایک بھاری زنجیر سے ٹکرایا جس سے ایک زوردار دھاتی آواز پیدا ہوئی جس نے کمرے کی خاموشی کو ایک بار پھر توڑ دیا۔ میں نے خود کو گرنے سے بچایا، لیکن میری نظریں اب بھی اس بوڑھی عورت کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو اب بھی مجھے اسی محبت اور دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں اب ہمدردی کی جگہ ایک انتہائی شدید قسم کی الجھن، بے قراری اور خوف نے لے لی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ یہ حویلی کا کون سا بھیانک راز ہے اور یہ عورت کون ہے جس نے مجھے پہلی نظر میں ہی اتنی آسانی سے پہچان لیا ہے اور مجھ سے اتنی اپنائیت اور دکھ بھرے انداز میں بات کر رہی ہے۔ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان مچل رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں آنے کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی، ایک گہری سانس لی اور اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان سے انتہائی گھبراہٹ، ہکلاہٹ اور بے پناہ حیرت کے ساتھ اس عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میری اس گھبراہٹ اور خوف سے بھری ہوئی آواز نے اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے کی گہری خاموشی کو
ایک بار پھر سے توڑا۔ میرا سوال سن کر اس ضعیف اور کمزور عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، جس میں درد، تکلیف اور اپنا دکھ شامل تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مجھے اس طرح مسلسل دیکھے جا رہی تھی جیسے میں اس کے لیے اس اندھیرے اور وحشت ناک غار میں زندگی کی واحد اور آخری امید ہوں۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں اور وہ کچھ بولنے کے لیے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو بار بار گیلا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اپنے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی دستی کا رخ تھوڑا سا اس کے چہرے کی طرف کیا تاکہ میں اس کے تاثرات کو مزید واضح طور پر دیکھ سکوں۔ روشنی پڑتے ہی اس نے ایک لمبی اور انتہائی درد بھری آہ بھری اور اپنے سوکھے ہونٹوں کو بامشکل ہلاتے ہوئے انتہائی کانپتی ہوئی لیکن واضح آواز میں کہا، میرے بھولے بچے، تم مجھے کیسے نہیں پہچانو گے؟ آخر تمہاری رگوں میں میرا ہی خون تو دوڑ رہا ہے۔ میں کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری سگی اور اصلی دادی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کوئی بہت بڑا اور خوفناک دھماکہ ہوا اور میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی۔ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ دستی روشنی چھوٹ کر سیدھی اس کھردرے اور مٹی سے بھرے فرش پر جا گری اور روشنی کا وہ دائرہ چھت کی طرف ہو گیا، جس سے کمرے میں ایک عجیب اور ڈراؤنا سا سایہ بن گیا۔ میرے حلق سے ایک انتہائی زوردار اور دل خراش چیخ نکلنے ہی والی تھی، لیکن میری آواز جیسے میرے گلے میں ہی کہیں پھنس کر رہ گئی اور میرے منہ سے صرف ایک سسکی سی نکل سکی۔ میرا دماغ اس قدر بڑے اور خوفناک سچ کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے اور پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے جا لگا۔ میں نے انتہائی ہکلاہٹ اور صدمے کی حالت میں اس سے کہا کہ یہ ناممکن ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری دادی تو اوپر حویلی میں دادا جان کے ساتھ آرام سے رہتی ہیں اور وہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بے وقوف بنا رہی ہیں؟ میری یہ بات سن کر اس بوڑھی عورت کے رونے کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس نے اپنی زنجیروں کو زور سے کھینچتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر دے مارے۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سا غصہ اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ عورت جو اوپر اس بڑی حویلی میں تمہاری دادی بن کر راج کر رہی ہے اور دادا جان کے ساتھ رہتی ہے، وہ دراصل میری سگی بہن نہیں بلکہ میری سوتیلی بہن ہے، جس کا دل کالا اور نیت خراب تھی۔ اس نے دولت جائیداد اور اس بڑی حویلی کے لالچ میں اندھی ہو کر تمہارے اس دادا کے ساتھ مل کر میرے خلاف ایک بہت بڑی اور خوفناک سازش کی۔ تمہارا دادا، جسے تم ایک نیک اور شریف انسان سمجھتے ہو، وہ دراصل ایک انتہائی ظالم اور لالچی درندہ ہے۔ ان دونوں نے مل کر پورے گاؤں اور خاندان والوں کے سامنے مجھے پاگل اور دیوانی ثابت کر دیا، اور پھر ایک کالی اور خوفناک رات کو جب تم سب بہت چھوٹے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے اس حویلی کے سب سے آخری اور تاریک کمرے میں لا کر ان بھاری اور موٹی زنجیروں میں جانوروں کی طرح جکڑ دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس اندھیرے اور بدبودار غار میں سڑ رہی ہوں
اور ہر روز اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہوں، جبکہ وہ ڈائن میری جگہ لے کر اور میرا روپ دھار کر تمہاری دادی بن کر مزے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے میری زندگی، میرا خاندان، میرے بچے اور میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لیں۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میرا سارا بچپن، میری ساری یادیں اور میرا پورا خاندان مجھے ایک بہت بڑا اور خوفناک جھوٹ لگنے لگا۔ مجھے اچانک اپنے بچپن کی وہ تمام باتیں اور واقعات یاد آنے لگے، جب وہ عورت جسے میں اپنی دادی سمجھتا تھا، مجھ سے اور میرے باقی بہن بھائیوں سے ہمیشہ ایک عجیب سی دوری اور سختی سے پیش آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی وہ پیار اور ممتا نظر نہیں آئی جو ایک اصلی دادی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے وہ ہمیشہ اس حویلی کے اس حصے کی طرف آنے سے گھبراتی تھی، اور دادا جان بھی اس کمرے کے نام پر ہی غصے سے پاگل ہو جاتے تھے۔ اب مجھے ان تمام باتوں کا اور دادا جان کی اس انتہائی سختی کا اصل اور بھیانک مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کمرے میں کسی بھوت یا بلا کو نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی اور معصوم عورت کو، جو میری سگی دادی تھی، اسے سالوں سے قید کر کے رکھا تھا۔ میرا پورا وجود ایک شدید صدمے اور دکھ سے لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے دادا جان سے، جو میرے لیے دنیا کے سب سے اچھے اور نیک انسان تھے، اچانک ایک انتہائی شدید قسم کی نفرت اور کراہت محسوس ہونے لگی۔ میرے دل میں اس بوڑھی اور قیدی عورت کے لیے ہمدردیاں اور پیار کا ایک ایسا طوفان امنڈ آیا جس نے میرے تمام تر خوف کو ختم کر دیا۔ میں نے جلدی سے فرش پر پڑی ہوئی اس دستی روشنی کو دوبارہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا اور روشنی کو سیدھا اس عورت کی طرف کیا جو اب فرش پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اس کے بالکل قریب گیا اور اس کے ان کمزور اور زنجیروں سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر چومنے لگا۔ میرے اپنے آنسو بھی اب کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ دادی جان، آپ بالکل مت گھبرائیں، میں آپ کو ان بھاری زنجیروں اور اس ظالم قید سے آزاد کرواؤں گا۔ میں ابھی جا کر گاؤں والوں کو جمع کرتا ہوں اور دادا جان اور اس جھوٹی عورت کی اصلیت اور ان کا یہ بھیانک چہرہ سب کے سامنے لاتا ہوں۔ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اس کے پیروں میں بندھے ہوئے اس بڑے اور زنگ آلود تالے کو توڑنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ مجھے کوئی بھاری چیز مل سکے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے مجھے آج اپنی جان کی ہی بازی کیوں نہ لگانی پڑے، میں اپنی اصلی دادی کو اس جہنم سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ میرا خون غصے اور انتقام کی آگ میں بری طرح کھول رہا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ بس جلدی سے یہ زنجیریں ٹوٹیں اور میں اس حویلی کی جھوٹی اور منافق دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ میں اس اندھیرے اور بدبودار کمرے کے فرش پر بیٹھا اپنی اصلی اور سگی دادی کے آنسو صاف کر رہا تھا، اور میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح ان بھاری اور موٹی لوہے کی زنجیروں کو توڑا جا سکے جو برسوں سے میری دادی کے کمزور جسم کو جکڑے ہوئے تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنی دستی روشنی کو فرش پر چاروں طرف گھمایا تاکہ مجھے ایسی بھاری اور مضبوط چیز مل سکے جس کے وار سے میں ان زنگ آلود تالوں کو توڑ سکوں۔ اچانک میری نظر دیوار کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک پرانے اور ایک انتہائی بھاری لوہے کے ہتھوڑے پر پڑی جو شاید حویلی کی تعمیر کے وقت معماروں نے وہاں چھوڑ دیا تھا، اور وہ برسوں کی دھول اور مٹی میں دبا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اس کونے کی طرف لپکا
اور اپنی تمام تر جسمانی طاقت لگا کر اس بھاری ہتھوڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میرے کندھوں اور بازوؤں کے پٹھے بری طرح کھنچ گئے، لیکن اس وقت میرے اندر غصے، انتقام اور اپنی دادی کو بچانے کے جذبے نے ایک ایسی غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقت بھر دی تھی جس کا میں نے خود بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں بھاری قدموں سے چلتا ہوا واپس اپنی دادی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو تھوڑا پیچھے کر لیں تاکہ ہتھوڑے کا وار سیدھا تالے پر لگے۔ میری دادی کے چہرے پر بیک وقت خوف اور امید کے سائے لرز رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے میرے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کیا اور اس بھاری ہتھوڑے کو ہوا میں بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ اس بڑے زنگ آلود تالے پر دے مارا۔ لوہے کے لوہے سے ٹکرانے کی ایک انتہائی کان پھاڑ دینے والی اور بھیانک دھاتی آواز اس خاموش اور تاریک کمرے میں گونجی اور تالے کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے رکے بغیر مسلسل 2-3 اور انتہائی زوردار وار کیے، یہاں تک کہ وہ برسوں پرانا اور مضبوط تالا مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گیا اور وہ موٹی زنجیریں چھناکے کی آواز کے ساتھ میری دادی کے کمزور پیروں سے الگ ہو کر فرش پر گر گئیں۔ ابھی میں نے خوشی اور اطمینان کا سانس لیا تھا اور دادی کے ہاتھوں کی زنجیریں کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کمرے کا وہ بھاری اور خستہ حال دروازہ ایک زوردار اور خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ مکمل طور پر کھل گیا اور باہر راہداری سے آنے والی ایک انتہائی تیز اور چبھتی ہوئی پیلی روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اس اچانک پیدا ہونے والی روشنی سے میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے آگے کر لی۔ جب میری نظریں اس روشنی کی عادی ہوئیں تو دروازے پر کھڑے 2 سایوں کو دیکھ کر میرے پورے جسم کا خون جیسے برف کی طرح جم گیا۔ دروازے کے عین بیچوں بیچ میرے دادا جان اپنی وہ پرانی اور مضبوط چھڑی پکڑے انتہائی غصے اور وحشت کے عالم میں کھڑے تھے، اور ان کے بالکل پیچھے وہ عورت کھڑی تھی جسے میں آج تک اپنی دادی سمجھتا آیا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی درندگی، شیطانیت اور بے رحمی ناچ رہی تھی۔ دادا جان کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور ان کی سانسیں کسی وحشی درندے کی طرح تیز تیز چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چھڑی کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے انتہائی زہریلے اور گرجدار لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس کمرے کی طرف کبھی مت آنا، لیکن تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے اور تم بھی اس بڑھیا کی طرح ساری زندگی اس اندھیرے غار میں سڑو گے اور کوئی تمہاری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ ان کے پیچھے کھڑی اس مکار اور جھوٹی عورت نے ایک انتہائی خوفناک اور کرخت کہا لگایا اور کہا کہ ہم نے برسوں پہلے اس حویلی کے راز کو اس اندھیرے میں دفن کر دیا تھا اور اب تم بھی اس راز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میری دادی خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگیں اور انہوں نے مجھے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت میرے اندر ڈر اور خوف کی جگہ ایک ایسے شدید غصے اور لاوے نے لے لی تھی جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس بھاری ہتھوڑے کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور سیدھا کھڑا ہو کر دادا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت اور دلیری سے کہا کہ تمہارا یہ ظالمانہ اور گھناؤنا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ تم نے دولت اور حویلی کے لالچ میں
میری سگی دادی کی زندگی تباہ کی اور پورے خاندان کو دھوکے میں رکھا، لیکن آج میں تمہارا یہ کالا اور بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے لاؤں گا اور تمہیں تمہارے کیے کی سخت ترین سزا دلواؤں گا۔ میری یہ بغاوت بھری باتیں سن کر دادا جان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور انہوں نے کسی پاگل ہاتھی کی طرح اپنی بھاری چھڑی لہراتے ہوئے مجھ پر ایک جان لیوا حملہ کر دیا۔ میں نے انتہائی پھرتی اور تیزی کے ساتھ خود کو زمین پر جھکایا اور ان کی چھڑی کا زوردار وار میرے سر کے بالکل اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے دیوار پر جا لگا، جس سے دیوار کی مٹی اور پلستر اڑ کر چاروں طرف بکھر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ پر وار کرنے کے لیے سنبھلتے، میں نے اپنی پوری جسمانی طاقت اور پھرتی کو یکجا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس بھاری لوہے کے ہتھوڑے کو پوری قوت کے ساتھ ان کی ٹانگوں کے درمیانی حصے پر دے مارا۔ دادا جان کے منہ سے درد اور تکلیف کی ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور ایک بھاری درخت کی طرح دھڑام سے اس کھردرے اور مٹی سے بھرے فرش پر گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی وہ نقلی دادی خوف اور گھبراہٹ کے مارے پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن میں نے ایک چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور راہداری میں پڑی ہوئی ایک پرانی اور موٹی رسی کو اٹھا کر اس مکار عورت کے اوپر پھینک دیا۔ وہ رسی میں الجھ کر منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کھلے ہوئے بھاری دروازے کو باہر کی طرف کھینچا اور اس سے پہلے کہ دادا جان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے، میں نے اس دروازے کو اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پوری حویلی کے اندر گونج اٹھی۔ میں نے باہر سے اس دروازے کی موٹی اور زنگ آلود کنڈی کو لگایا اور اس کے اندر ایک پرانی لوہے کی سلاخ پھنسا دی تاکہ وہ اندر سے کسی بھی صورت میں دروازے کو نہ کھول سکیں۔ وہ دونوں اب اس اندھیرے اور وحشت ناک غار میں قید ہو چکے تھے جو انہوں نے میری اصلی دادی کے لیے بنایا تھا۔ اندر سے ان کے دروازہ پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے ان پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں تیزی سے واپس کمرے کے اس کونے میں گیا جہاں میری دادی اب بھی حیرت اور صدمے کے عالم میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھوں کی زنجیریں بھی کھولیں اور انہیں انتہائی پیار اور احتیاط کے ساتھ اپنے سہارے سے کھڑا کیا۔ ان کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب آزادی کی ایک نئی چمک اور میرے لیے بے پناہ پیار اور فخر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی دادی کو اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور اس منحوس اور ڈراؤنے تاریک کوریڈور سے نکال کر حویلی کے کھلے اور وسیع صحن میں لے آیا۔ رات کا گہرا اندھیرا اب آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا اور آسمان کے مشرقی کنارے پر فجر کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صبح کی وہ ٹھنڈی اور تازہ ہوا جب برسوں بعد میری دادی کے چہرے کو چھو کر گزری تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ میں نے دادی کو صحن میں رکھی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر بٹھایا اور خود بھاگتا ہوا سیدھا گاؤں کے چودھری اور گاؤں کے معزز بزرگوں کے گھروں کی طرف نکل گیا۔ میں نے ان کے دروازے پیٹ پیٹ کر انہیں نیند سے بیدار کیا اور انہیں روتے اور ہانپتے ہوئے حویلی کا وہ تمام بھیانک اور لرزاں خیز راز بتا دیا جو آج رات مجھ پر کھلو تھا۔ شروع میں تو گاؤں والوں کو میری باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ دادا جان کی پورے گاؤں میں ایک بہت نیک اور شریف انسان کی پہچان تھی، لیکن میری خراب حالت، میرے کپڑوں پر لگی مٹی اور میرے آنسوؤں نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ میرے ساتھ حویلی چل کر خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں۔
مگر کچھ ہی دیر میں گاؤں کے درجنوں لوگ، جن کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے اور لالٹینیں موجود تھیں، وہ حویلی کے صحن میں جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے چارپائی پر بیٹھی اس انتہائی کمزور اور لاغر عورت کو غور سے دیکھا تو گاؤں کے کچھ پرانے بزرگوں نے انہیں فوراً پہچان لیا اور حیرت سے پکار اٹھے کہ یہ تو حویلی کی اصل مالکن ہیں، جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ برسوں پہلے کسی لا علاج بیماری سے مر چکی ہیں۔ جب گاؤں والوں پر یہ بھیانک سچائی پوری طاقت سے آشکار ہوئی تو ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ سب لوگ مل کر اس آخری اور تاریک راہداری کی طرف بڑھے اور اس بھاری دروازے کو کھول کر ان دونوں ظالموں یعنی میرے دادا اور اس مکار نقلی دادی کو گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے آئے۔ ان دونوں کے چہروں پر اب فرعونیت اور غرور کی جگہ شدید خوف، ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے چودھری نے فوراً قبیلے کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا اور ان دونوں مجرموں کو گاؤں کے پہرے داروں کے حوالے کر دیا تاکہ انہیں ان کے ظالمانہ اور غیر انسانی جرائم کی سخت سے سخت اور کڑی سزا دی جا سکے۔ اس کے بعد گاؤں کے ایک قابل اور تجربہ کار طبیب کو بلایا گیا، جس نے میری دادی جان کا معائنہ کیا اور انہیں مقوی دوائیں اور خوراک تجویز کی۔ میں نے اپنی دادی کو اس منحوس اور ظالم حویلی میں ایک لمحہ بھی مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنا ضروری سامان باندھا، دادی کو ایک آرام دہ سواری میں بٹھایا اور اس گاؤں اور اس ٹراؤنی حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میں اپنی دادی کو ایک نئی پرسکون اور محبت بھری زندگی دے سکوں۔ اس رات کے خوفناک واقعے نے مجھے یہ بہت بڑا اور تلخ سبق فرعونیت دیا کہ انسان کے اندر کا لالچ اور حرص اسے کسی بھی حد تک گرا سکتی ہے، اور یہ کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ظاہری نیکی اور شرافت کے لبادے میں اکثر انتہائی خوفناک اور درندے صفت انسان چھپے ہوتے ہیں، لیکن قدرت کا نظام انتہائی انصاف پسند اور سچا، چاہے جتنے سال بھی اندھیروں اور بھاری زنجیروں میں قید رکھی جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر ضرور آتی ہے اور ان ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ آج میری دادی میرے ساتھ میرے گھر میں ایک انتہائی پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی صحت بھی اب بہت بہتر ہو چکی ہے اور ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سکون کا باعث ہے، اور وہ پرانی حویلی آج بھی اسی طرح ویران اور خاموش کھڑی ہے، لیکن اب وہاں کسی کے رونے اور سسکنے کی دردناک آوازیں نہیں آتی، بلکہ وہ ایک عبرت کا نشان بن چکی ہے جو ہر دیکھنے والے کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، بالآخر صبح کا روشن اور چمکتا ہوا سویرا اس کا سینہ چیر کر نمودار ہوتا ہے، اور انصاف کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور یہی اس دنیا کا سب سے بڑا اور اٹل سچ ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔